تیرے زمانے سے پہلے پہلے خدا سے موت مانگ لینا، وہ وقت آنے سے پہلے پہلے مر کے قبروں کے اندر چلے جانا۔ ایک وقت آئے گا، سامنے درخت ہوگا، درخت کے سامنے اللہ اکبر قرآن کی، نبی کی، اللہ کے دین کی مخالفت ہو رہی ہوگی، منہ کالا کر رہے ہوں گے، زنا کا ارتکاب ہو رہا ہوگا، لوگوں کا ایمان اتنا کمزور ہو جائے گا، لوگ چلنے پھرنے والے دیکھ کے چلے جائیں گے، ان میں سے کوئی ایک ہی نہیں کہے گا یار درخت کی اوٹ میں ہو کے منہ کالا کر لے۔ اتنی برائی کو روکنے والے میں ہمت نہیں ہوگی میرے عزیز۔ اور یہ وقت میرے عزیز آ گیا، لوگ کہتے ہیں میں گناہ کر رہا ہوں، میں اپنی قبر میں جاؤں گا، چل تو اپنا کام کر، آ گیا نا وقت یہ۔ بیٹا اپنی اماں جان کو کہہ رہا اماں آج تو ابے نے میرے سامنے بول لیا، کل میں ایسا جواب دوں گا اس کا منہ توڑ کے رکھ دوں گا، پھر میرے عزیزو راتوں کو سونا چھوڑ دو، رونا شروع کر دو، کیا پتا صبح کے وقت سورج نہ نکلے، خدا کے عذاب کا کوڑا برس جائے۔ آج مارچ کو دھرتی کے اوپر اعلان ہوا تھا میری مرضی میرا جسم ہے، کسی کی مرضی سے شادی نہیں کروں گی، کسی کی مرضی سے بچے پیدا نہیں کروں گی، میرا جب دل چاہے گا بچے پیدا کروں گی، میرا دل چاہے گا کپڑے اتار دوں گی، میرا دل چاہے گا کپڑے پہنوں گی، برقع پہنوں گی۔ هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا۔ نعرے تکبیر، نعرے ختم نبوت، خدمت صحابہ، خدمت اہل بیت، دینی مدارس، ماشاءاللہ۔ اگر ان آیتوں کا ترجمہ پڑھ لے تجھے تیری اوقات یاد آ جائے گی، جو چہرے کے اوپر روزانہ کھڑا ہو کر لپا پوتی کرتا ہے نا، اللہ کی قسم اپنے مٹیریل کو دیکھ لے، اللہ نے کس گندی چیز سے پیدا کیا سر اٹھا نہیں سکے گا۔ اس گندے مٹیریل سے اللہ نے پیدا کیا، کپڑوں پہ لگ جائے، جب تک 3 مرتبہ دھو کے نچوڑ نہ لے کپڑوں میں پاکی نہیں آتی۔ لیکن اس مٹیریل سے پیدا کرنے کے بعد اللہ نے ایسی پیاری زبان بنا دی، کبھی تجھے درود شریف پڑھواتا ہے تو کبھی تیرے سے اپنا قرآن پڑھواتا ہے۔ اس مالک کا احسان نہیں مانتا، اتنی بڑی بغاوت۔ یہ جو 8 مارچ کو خدا کے عذاب کا کوڑا برسانا، فالج نہیں گرا اس کی زبان پر جس نے کہا میری مرضی میرا جسم۔ یہ دنیا کے اندر جب سے اللہ نے کائنات بنائی یہ دوسرا دعویٰ تھا۔ ایک دعویٰ جناب موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں فرعون نے کیا، اور اس نے اعلان کہہ دیا انا ربکم الاعلی، سب کو زمین پر میں ہی کرتا ہوں، آسمانوں سے کوئی فیصلہ نہیں ہوتا، میری مرضی ہے، جسے چاہوں زندہ کر دوں گا، جسے چاہوں مار دوں گا، میری مرضی ہے، میں جو چاہے کر دوں گا۔ اللہ اکبر۔ پروردگار عالم نے اپنی مخلوق میں اعلان کیا کہ تم نمٹو گے یا میں اس کا خاتمہ کر دوں۔ اللہ کی مخلوق میں سے ایک پانی تھی، پانی تھا جس نے کہا الہ العالمین ذرا میرے حوالے تو کر دے، یا اللہ میرے حوالے تو کر دے۔ پروردگار عالم نے فرمایا کیا کرے گا؟ یا اللہ کناروں پر تو لے آ، اپنی موجوں کے ذریعے ایسا غرق کروں گا دنیا کے اندر دوبارہ تیری توحید پر انگلی اٹھانے والا کوئی نہیں آئے گا۔ بہت اعلیٰ، بہت اعلیٰ۔ جب گیا پانی کی موجوں میں پھر کہنے لگا آمنا برب موسیٰ وہارون، اب مجھے پتہ لگ گیا میرے علاوہ بھی کوئی دنیا کے اندر حکومت کرنے والا ہے۔ دن گزرتے رہے، راتیں گزرتی رہی، لیل و نہار سے بروز گزرتے رہے، دنیا بڑھتی گئی گھٹتی گئی، خدا کے عذاب کے کوڑے برستے رہے، قوموں پر خدا کا عذاب آتا رہا۔
کبھی قوم پر خدا کا عذاب آیا، جسم میں جوئیں پڑ گئی، چچر جذام پڑ گئے۔ کبھی خدا کا عذاب آیا، لوگ پیاس بجھانے کے لیے پانی بھرا کرتے تھے، جب کنویں سے پانی نکالا کرتے تھے، پیالے میں ڈال کر پیالہ کناروں کو ہونٹوں کے لگایا کرتے تھے، وہ پانی خون بن جایا کرتا تھا۔ کبھی مینڈک اللہ جل شانہ نے جسم میں ڈال دیے، کبھی پروردگار عالم نے طرح طرح کے عذاب ڈال دیے، کبھی اللہ جل شانہ نے زمین کے اندر دسایا کپڑے اوپر رہ گئے، کبھی اللہ جل شانہ مال قبول کیا کرتا تھا، لوگ اپنا مال اللہ جل شانہ کے دربار میں قبول کروانے کے لیے پہاڑوں پر رکھ دیا کرتے تھے، جس آسمان سے آگ آیا کرتی، جس کے مال کو جلا دیا کرتی اس کا مال قبول ہو جاتا، جس پہ آگ نہ آیا کرتی اس کا مال مردود ہو جاتا۔ لوگوں کے عیب دنیا کے اندر ظاہر ہونے لگ گئے۔ رب کعبہ کی قسم ہے، یہ تو احسان مانو مکے کے در یتیم کا، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، میں نے اپنا حبیب تمہارے میں بھیج دیا، جانے دو عالم بھیج دیا، آنے دو عالم بھیج دیا، محبوب دو عالم بھیج دیا، فخر دو عالم بھیج دیا، امام الانبیاء بھیج دیا، سردار انبیاء بھیج دیا، امام الرسل بھیج دیا، سردار انبیاء بھیج دیا، رحمت للعالمین میں نے نبی تمہارے اندر بھیج دیا۔ انسان تو دور کی بات ہے، جو جانوروں کا احساس کرنے والا آیا۔ اللہ اکبر، جس نے مکے والوں کے دن رات ظلم برداشت کیے، جس کے یاروں کو نہ چھوڑا، جس کے یاروں پہ ظلم ڈھائے گئے، جس کی اولاد پہ ظلم ڈھائے گئے، جسے 4 دن بھوکا رکھا، وہ نبی ابو جہل جس نے کھلم کھلا مخالفت کی، ہر قدم پہ آ کر حضور کو ستایا کرتا تھا، رحمت والا نبی اسے راہ راست پر لانے کے لیے، پیغام ہدایت پہنچانے کے لیے صرف ایک ابو جہل کے دروازے پر 360 مرتبہ گیا ہے۔ اللہ اکبر، دل کے اندر پتھر مارا کرتا تھا، رات کو اسی کا نام لے لے کے رو رو کے دعائیں کیا کرتے تھے۔ نبی ہوں، یتیم مکہ ضرور ہوں، لیکن میں دنیا والوں زحمت بن کے نہیں آیا، ساری کائنات والوں کے لیے رحمت بن کے آ گیا۔ نعرے تکبیر، تاجدار ختم نبوت، عظمت صحابہ، عظمت اہل بیت، حضرت مولا پیر عبد الحنان صدیقی، محمد ہمارے بڑی شان والے، محمد ہمارے بڑی شان والے، حرمت رسول پر ماشاءاللہ ماشاءاللہ، واہ اللہ اکبر۔ پہلا دعویٰ کہ میں سب کچھ کر سکتا ہوں، اس کی نسل میں دوسرا دعویٰ میرے عزیزوں ایک اور ہوا، میری مرضی میرا جسم۔ تیرے میرے گھر کے اندر بھی آواز آنے لگی، کیا ہوا؟ اس نے اپنا حقوق ہی تو مانگا ہے۔ ڈھولک کی تھاپ تھی، گھنگرو کی چھنک تھی، پائل کی کھنک تھی، ہاتھوں میں تالی کلیپنگ ہو رہی تھی، زبان پہ گانا تھا، اللہ اکبر۔ اب شوہر کی مرضی نہیں چلے گی، اب ابو کی مرضی نہیں چلے گی، اب بھیا جان کی مرضی نہیں چلے گی، سسرال والوں کی مرضی نہیں چلے گی، میری مرضی میرا جسم۔ فرشتے بھی زمین پہ آنکھیں پھاڑ پھاڑ کے دیکھنے لگے، الہ العالمین کیا ہو رہا ہے؟ زمین بھی جل تھل ہو گئی، زمین بھی میرے عزیزوں کانپنے لگی۔ یا اللہ حکم دے، جیسے قوم لوط کو نگل لیا، اللہ میں نے ابھی ابھی نگل جاؤں۔ الہ العالمین جسے جھٹکے دے کے آسمانوں پہ بھیج دیا، ابھی ان کے ساتھ ایسا سلوک کرو۔ فرمایا نا 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 نا، میں نے اپنے نبی سے وعدہ کیا، وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، محبوبہ گناہ یہ کریں گے میں چہرہ تیرا دیکھوں گا، میں انہیں عذاب نہیں دوں گا۔ اور میرا محمد کو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گناہ کرتے رہے، میں نے تیرے سے وعدہ کر لیا میں ان کے چہروں کو نہیں بگاڑوں گا، بس میں اپنا غصہ پی جاؤں گا، لیکن پیغمبر تیری آنکھ میں آنسو آئے میں یہ برداشت نہیں کر سکتا۔ اوے ماں بچہ روئے ماں چپ کر آتی ہے، آمنہ کا لال جب رویا کرتا تھا عرش والا رحمت والی چادروں سے آنسو صاف کرتا تھا۔ حضور معراج کی رات سنو سینہ والی والو، حضور معراج کی رات اللہ جل شانہ کے پاس تشریف لے گئے،
کیا منظر ہوگا جب آمنے سامنے کس انداز سے بیٹھے ہوں گے. فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ. پتہ ہے پروردگار عالم حضور علیہ فرماتے ہیں میرا رب میری طرف دیکھ رہا تھا جیسے کوئی پیارا پیارے کی طرف دیکھتا ہے. میرے رب نے میری طرف دیکھ کے فرمایا محبوبہ آج میں تجھے ایسا تحفہ دینا چاہتا ہوں جو آدم علیہ السلام کو نہ دیا, انسانیت کے باپ کو نہ دیا, نسل انسانی دوسری مرتبہ نوح پیغمبر سے چلی میں نے نوح علیہ السلام کو نہ دیا. ابراہیم خلیل اللہ کو خلیل تو کہا لیکن میں نے تحفہ نہ دیا. میں نے کسی کو ذبیح اللہ کہا, کسی کو داؤد خلیفۃ اللہ کہہ دیا, کسی کو یوسف صدیق اللہ کہہ دیا, کسی کو عیسیٰ روح اللہ کہہ دیا, کسی کو موسیٰ کلیم اللہ کہہ دیا, کسی کو عیسیٰ روح اللہ کہہ دیا. لیکن آج جو تحفہ تیرے لیے رکھا ہے وہ آج تجھے ہی دوں گا. الہ العالمین وہ سونے کا تحفہ نہیں, وہ چاندی کا تحفہ نہیں, وہ ہیروں کا تحفہ نہیں, وہ حور و غلمان کا تحفہ نہیں. فرمائے تو ساری میں نے تیری جوتی میں جڑ دیے, تیرے سارے میں نے جوتے پہ نقش و نگار لگا دیے. پیغمبر اللہ اکبر, تو اوپر زمین نیچے, تو اوپر پہاڑ نیچے, تو اوپر درخت نیچے, تو اوپر حجر شجر نیچے, تو اوپر پہلا آسمان نیچے, تو اوپر دوسرا آسمان نیچے, چوتھا آسمان نیچے, تو اوپر پانچواں نیچے, تو اوپر چھٹا ساتواں نیچے, تو اوپر. اور میرا پیغمبر جنت نیچے, تو اوپر جہنم نیچے, تو اوپر حورے نیچے, تو اوپر عرش نیچے, تو اوپر لوح قلم کرسی نیچے, تو اوپر. اور پیغمبر ساری کائنات سب سے نیچے, میں نے تجھے سب سے اوپر بنا دیا. یہ سارے ہیرے تو تیری جوتی میں جڑ دیے. بلال پٹتا آئے گا جب تک تیرے قدموں میں نہیں آئے گا, تیرے قدموں کے طفیل جنت میں تیرا ساتھ نہیں ملے گا. صدیق تن کے کپڑے اتار دے, صدیق کو جنت میں پڑوس ملے گا, تیری محبت کی وجہ سے ملے گا, تیری یاری کی وجہ سے ملے گا, ایسے نہیں دوں گا. یا اللہ پھر بتا میرے لیے تو نے کون سا تحفہ بچا رکھا ہے. قاری جمیل صاحب حضور علیہ السلام نے فرمایا میرے رب نے فرمایا کہ پیغمبر آج میرا جی چاہتا ہے میں تیرے سر پہ ختم نبوت کا تاج سجا دوں. یہ وہ تحفہ ملا وہاں. تجھے اعتراض تو کوئی نہیں. حضور کہنے لگے میری اکھیاں برسنے لگی. میں نے کہا یا اللہ مجھے تو نبی کوئی نہیں مانتا, خاتم النبیین کون مانے گا. تو نے کہا نبوت کا اعلان کر, یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ. یا اللہ کوئی پرایا تنگ کرتا میں برداشت کرتا, سگے چچے نے مجھے مارنا شروع کر دیا تھا. یا اللہ مرد تکلیف دیتے میں بڑے حوصلے والا, یا اللہ میں نے برداشت کر لیا. اللہ اس وقت میرا کیا حال ہوگا, چاچی ماں کے برابر ہوتی ہے, جس رستے سے میں گزرا اس نے کانٹے بچھا دیے. یا اللہ ابھی ابھی بلال کو پٹتا چھوڑ کے آیا, پروردگار عالم سمیہ کا جنازہ پڑھا کے آیا. الہ العالمین ابھی ابھی تیرے دربار کے اندر آل یاسر کو پٹتا چھوڑ کے آیا. یا اللہ ابو فقیہ کی پسلیاں بھی توڑ دی, عامر بن فہیرہ کو بے دردی سے قتل بھی کیا جا رہا ہے. الہ العالمین 70 قاری قرآن کو شہید کیا جا رہا ہے. شیخ ابی طالب کی گھاٹی میں مجھے ڈالا جائے گا. الہ العالمین میری بچیوں کے رشتوں کے جواب ہو گئے. پروردگار عالم مجھے نبی کوئی نہیں مانتا, خاتم النبیین کون مانے گا. اللہ جل شانہ نے فرمایا پیغمبر تو آ کر تاج نبوت میں سجاؤں گا. زمین پر جانے کی دیر ہے, ابو قحافہ کا بیٹا ابو بکر تیرے سامنے آ جائے گا. پیغمبر اللہ اکبر تو اپنی طرف اشارہ کرنا, یار ابو بکر تیرا یار کیسا لگ رہا ہے. ابو بکر کہے گا کملی والے آج بدلا بدلا لگ رہا ہے. کہ جب ابو بکر تیرا چہرہ دیکھ کے کہے گا بڑا سونا لگ رہا ہے, پھر میں نہ ابو بکر کو بولنے دوں گا, نہ عمر کو بولنے دوں گا, نہ عثمان علی کو بولنے دوں گا. یا اللہ پھر کون بولے گا؟ عرش عظیم کا مالک کہے گا ما کان محمد ابا من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین. اور لوگوں جب زمین سے عرش بری پہ گیا تھا تو نبی تھا, جب عرش بری سے زمین پہ آیا تو نبیوں کا سردار بنا دیا. ختم نبوت, سیرت مصطفیٰ, معجزات مصطفیٰ, کمالات مصطفیٰ, عظمت صحابہ, عظمت اہل بیت.
یہ تو ہماری بدنصیبی پیر جی، ہم کسی میدان میں کسی جگہ غمی خوشی میں اپنے نبی کو ساتھ نہیں رکھتے. ہاں ہم نے اپنے نبی کو کبھی کہیں یاد ہی نہیں رکھا. یہ تو کملی والے کا امت سے پیار ہے کہ وہاں بھی اپنی امت کو یاد رکھا.